تمام درجنوں بھر خداؤں کو. اچھا درجنوں بھر خدا سے خدا نخواستہ مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بت پرستی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے بت بنا رکھے نا، ہم دولت سے بھی ڈرتے ہیں، ہم شہرت سے بھی ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم ہر سے سب سے ڈرتے ہیں، بس اس سے ہی نہیں ڈرتے جس سے ڈرنے کا حق ہے ہمارا. تو کیا غم ہے اگر سارا زمانہ ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یہی بات ہو رہی تھی. یہی وجہ، کیونکہ وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی، ایک کا خوف رکھنا آسان، اور اس ایک اللہ کا خوف رکھ لیں تو باقی جھوٹے خداؤں کے خوف سے بندوں کو نجات مل جاتی. یہی شعر میں نے بریک سے پہلے پڑھا تھا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر آپ نے جب یہ دولت اور شہرت کی بات کی، یہ بھی بت ہیں اصل میں، ہم نے تراشے ہوئے ہیں. جی حدیث مبارک ہم نے پہلے بھی پیش کی، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. اب درہم کا بندہ کیا مطلب؟ درہم کا کوئی بت بنا کے اس کے سامنے سجدے کیے جاتے؟ نہیں، درہم دینار مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے. مال کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے. مال کی محبت میں ڈوب کر بندہ دوسروں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے. مال کی محبت میں ڈوب کر اپنوں سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے. سورہ زلزال کی ایک آیت پیش کی گئی تھی نا، یومئذ تحدث اخبارہا. اس سے پہلے جو ایک آیت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. کیا ہوں گے زمین کے بوجھ؟ ایک تو مردے باہر آ جائیں گے. حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی. سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر مال پڑا ہوگا، بندے دیکھیں گے، بندے افسوس کریں گے، مجرمین یہ مال آج کسی کام کا نہیں، یہ ڈھیر سونے چاندی کے کسی کام کے نہیں. حالانکہ آج تو سونا بڑا مہنگا چل رہا ہے جی، چاندی بڑی مہنگی چل رہی ہے. کل ایک مسئلہ ایک صاحب کو بتانا تھا تو میں نے تو پرانا ریٹ کوئی 1500-1600 روپے کہہ دیا. کمیاں چیک کر لو، 2500 روپے سے اوپر ہو گئی یہ چاندی، اور سونا تو 2 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار سے اوپر چلا گیا. خیر، یہ جب ڈھیر بندہ دیکھے گا، مسلم شریف کی روایت ہے، افسوس کرے گا اس مال کی وجہ سے قتل کیا، اس مال کی وجہ سے میں نے چوری کی، اس مال کی وجہ سے میں نے قطع تعلقی کی، آج یہ مال میرے کسی کام آنے والا نہیں. شہرت کا بت ہوتا ہے. بعض لوگ فیم کے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ شہرت و فیم کی خاطر اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے، معاذ اللہ. یہ کیا ہے آخر؟ تو دولت کا بت اور شہرت کا بت اور مال کا بت اور کرسی کا بت وغیرہ وغیرہ، اور یہ ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہے. جب تک یہ بتوں کو نہ توڑا جائے اور ان پر پیشے نہ چلائے جائیں، توحید کے تقاضے پورے ہو نہیں سکتے. اچھا جب تک ان چیزوں کی محبت رہتی ہے نا، شہرت کی محبت بڑی بری چیز ہوتی ہے شہرت. اور ہم ساری زندگی جو ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف شہرت کے حصول میں صرف کر دیتے، پوری عمر گنوا دیتے ہیں، رات دن ایفرٹس کرتے ہیں، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا سانس نکلتا ہے تو سب سے پہلے ہماری شہرت جاتی ہے. لوگ ہمارا نام بھی نہیں بھول جاتے، سب سے پہلے ہمارا نام جاتا ہے. لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب، کوئی صاحب اگر بنے تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی سلیم صاحب کہاں ہیں انہیں لے آؤ، بلکہ کہتے ہیں وہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے، جی میت کہاں ہے، نام نہیں لیتے. اور ڈاکٹر صاحب آپ تو سانس نکلنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا، بات کڑوی محسوس نہ ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. کبھی تو اولاد بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے، گھر سے نکالتی ہے، اولڈ ہاؤس میں ڈالتی ہے. کل تک باپ اپنا پیٹ کاٹ کر فیسیں بھاری بھاری بھر رہا تھا تو اولاد کے لیے باپ بہت کچھ تھا. آج باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا، اولاد اپنے تئیں سمجھے ہم جوان ہو گئے، یہ ہماری خواہشات میں رکاوٹ ہے. اولڈ ہاؤسز میں دیکھ لیجئے، ہم نے یہاں بیٹھ کر ہی ماں باپ کے حقوق پر کلام کیا نا، اولڈ ہاؤسز کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اسی طرح جب تک کوئی بندہ سیٹ پر ہوتا ہے تو روب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، ہٹو بچوں کی صدائی بھی ہیں. ذرا وہ سیٹ سے ہٹا ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر کوئی پوچھتا ہے؟ چپراسی بھی نہیں پوچھتا. ہاں جی، جو آگے پیچھے پھرتا تھا وہ بھی نہیں پوچھتا. اور ایک بندہ بھی ریٹائرمنٹ کی عمر کو نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، وہ 55 سال کا ہو گیا، 57 کا ہو گیا، 60 پہ جا کے ریٹائرمنٹ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو آفس والے بھی 2-4 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، اب گھر بیٹھو. کوئی
کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا. جب تک اختیار ہوتا ہے لوگ ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہیں، اختیار ختم کوئی پوچھتا نہیں ہے. جب تک کوئی کسی کے کام آنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی پی آر ہے، یہ سورس لگا سکتا ہے کیونکہ پوزیشن پر بیٹھا ہے، یہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، یہ فلاں عہدے پر بیٹھا، تب تک لوگ ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ تو اس کیفیت کے نمایاں اور ظاہر ہونے کے لیے سانس کا نکل جانا ہی شرط نہیں ہے، کبھی جیتے جی بھی نظر آ جاتا ہے.